ایک عام بندہ جس نے ابھی تک یوز نہیں کیا ہوا، اور اس کو آپ فیچر وائز بتائیں کہ جی اس کے اندر بیسک 5-6 ایلیمنٹس ایک عام بندے کے لیے کیا کیا ہیں؟ جی میں بالکل بتاتا ہوں طلحہ اس میں. جی طلحہ، بیسیکلی جو آپ کے یوزرز ہیں جو اسکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ اسلام 360 کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہیں یا قرآن مجید یا احادیث مبارکوں کے ریفرنس بک کے طور پر، کیونکہ ہم 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر اپنی رائے ضرور دیتے ہیں، ایک میڈیکیشن، دوسرا پالیٹکس، اور تیسرا مذہب. ہمیں آئے نہ آئے ہم نے رائے ضرور دینی ہے. تو یہ کام کے لیے ہم نے اسلام 360 بنایا تھا تاکہ لوگ نہ صرف پڑھیں بلکہ صحیح ریفرنس کوٹ کریں آگے. تو ذرا دیکھیے کہ کیا کام ہوتا ہے. اگر نارملی آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے قرآن پہ کلک کیا، سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا، یہ ساری صورتیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. بلکہ میں جان بوجھ کے تاکہ کوئی اور صورت لے لیتا ہوں، سورہ نساء لے لیتا ہوں. یہ سورہ نساء میرے سامنے اس وقت موجود ہے. میں نے کسی آیت پہ کلک کیا. آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، وہ کہے گا کس قاری کی آواز میں سننا چاہتے ہیں. مور دین 16 قاریز اس کے اندر موجود ہیں. میں نے کہا جی اس کو پلے کر دیں. میں نے جان بوجھ کے اس کو سٹاپ کر دیا. یہاں پہ ریپیٹ کا بٹن ہے، آپ اس کو کلک کر دیجئے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. اور میں یہ نے آپ نے لیے کہاں سے ہیں یہ ساری؟ وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ سارا کا سارا ڈیٹا پبلشر سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ تراجم بھی جو موجود ہے، جیسے مفتی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا، عبدالسلام بن محمد صاحب کا، جونا گڑی صاحب کا، کنز الایمان، طاہر القادری صاحب کا ترجمہ، سارے ان کے اداروں سے ترجمے لیے ہوئے ہیں یا پبلشر سے لیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ ڈالا تو پبلشر نے جو کتاب پبلش کی ہے اس کو پروف ریڈ بھی کروایا اور اس کے بعد اس کو اس ایپلیکیشن کا حصہ بنایا. اب ہم نے کہا کہ جی ترجمہ میرے پاس موجود ہے. میں اس ترجمے کو مثال کے طور پر میں نے کہا جی میں یہاں پر موجود ہوں، یہ اس وقت تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ مختلف مکاتب فکر کا ترجمہ دیکھنا چاہیں، صرف کلک کریں ٹرانسلیشن پہ. تمام مکاتب فکر کے، اہل تشیع بھی اس میں موجود ہے، اہل سنت والجماعت بھی موجود ہے، اس میں بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی موجود ہے، دیوبند اسکول آف تھاٹ بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، سب ہیں. سنیے ذرا. سورہ نساء، سورت نمبر 4. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو، اب انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود ریکارڈنگ کروائیے، پیسے خرچ کیے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن کو لے کر آئیں. اور آپ اس فیلڈ کے آدمی، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ وائس اوور کا کام کتنا مہنگا کام ہوتا ہے. میں نے کہا کہ یہ آیت بہت زبردست ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. شیئر کا بٹن دبایا میں نے. وہ کہے گا ڈیزائن بنائیں گے. میں نے کہا جی ڈیزائن بناؤں گا. اس کے ساتھ رکھیے یہ فونٹ سائز میں نے بڑا کر دیا اور یہ میں نے کلر کر دیا. واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، میسنجر بھیج دیجیے. اتنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں جناب، میں اس کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں. کچھ نہ کریں، تفسیر پہ کلک کریں. یہ آپ کے پاس میں نے کہا جناب مولانا مودودی صاحب کی تفسیر. بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے کیونکہ آگے چل کر. میں نے کہا نہیں جناب، میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سنائی بھی دے گی آپ کو. ایک دفعہ آپ کو انٹرنیٹ چاہیے آڈیو کے لیے، بس اس کے بعد کوئی انٹرنیٹ نہیں چاہیے ہوتا. میں نے کہا جی مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر سنائیے. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر اور یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے پلے ہو جائیں گی. پھر آپ نے کہا کہ نہیں جناب، قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں، میں ہر ورڈ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں. جسٹ کلک آن دس آیا. ہیئر از آپشن آف روٹ ورڈ. جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے، یہ اس کی تفسیر جو میں نے وہاں پلے کی تھی وہ آ گئی. میں نے کہا جی میں یہ الناس جو لکھا ہوا ہے نا، اس کے ذرا مجھے معنی بتائیے. یہ پوری ڈیفینیشن اس وقت موجود ہے. میں نے کہا اس سے ملتے جلتی آیات، کہتا ہے 241 ورڈز ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں. یہ سب ایک جگہ دکھا دیتا ہے. اب میں ایک مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں. دوستوں میں بحث چل گئی نکلی ہے. میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بیٹا پوچھتا کہاں لکھا، دکھاؤ ذرا. دیکھیے سرچ، میں نے رومنائز اردو میں یہاں پر لکھا JHOOT وداؤٹ انٹرنیٹ کے، یہ ڈھونڈ لایا 42 آیات ہیں جھوٹ کے متعلق. یہ ذرا دیکھیے. ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ according to Google I am the only person in the world alhamdulillah who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine alhamdulillah. میں نے کہا نہیں جناب، یہیں پر رہتے ہوئے میں نے کہا کہ جی میری تجوید کو بہتر کرنا ہے. فیچر بہت سارے لیکن میں اس پہ نہیں جا رہا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک لیول دکھاتا ہوں آپ کو. میں نے کہا یہ سورہ اخلاص آ گئی. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں، سنیے گا. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد، کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. اب میں اس کو ٹھیک پڑھوں گا تو یہ اس کو گرین کر دے گا. اللہ الصمد، یہ اس نے مجھے گرین کر دیا.
آپ مجھ سے دور بیٹھے، ورنہ میں چاہتا کہ آپ کی آواز میں اس کو سنوا دیتا، لیکن میں آپ کو الگ سے ہی بتا چکا ہوں، آپ کی آواز میں سن بھی چکے ہیں ہم لوگ. آج نے کہا کہ نہیں یار مجھے حدیث دیکھنی ہے، یہ احادیث کا سارا ڈیٹا. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو حدیث آپ دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، یہ ذرا دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کمال کی ایک اور چیز دیکھیے. اب میں صرف ٹائم بچاتا ہوں اور آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا لیول دکھاتا ہوں. آپ اس کے سامنے پوری کہانی بیان کریں اور پھر دیکھیے گا یہ کیا لاتا ہے آپ کے سامنے. میں نے AI 360 پہ کلک کیا اور اب میں اس کے سامنے اپنا ایک مسئلہ بیان کروں گا اور پھر دیکھیے گا اس کے اگینسٹ میں یہ کیا کرتا ہے. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ، تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. جو میں نے کہانی سنائی یہ دیکھیے، یہ اب پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہی ہے. یہ سوالات بنائے گا، اس پہ کیا کیا سوالات ہیں، اور دیکھیے جواب بھی خود ہی بنا کر لائے گا. ذرا کمال دیکھیے گا. آپ نے ایسی بھی اسکرین پہ دیکھا، باقی بھی اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لوڈ کر رہا ہے. یہ جناب بنا کر لے کر آ گیا سارے سوالات اور جوابات اس کے. ذرا دیکھیے. میں نے کہا جی مجھے اس میں دیوبند مکتب فکر کا ذرا فتویٰ پتہ کرنا ہے. یہ سارا فتویٰ اس کے بارے میں. میں نے کہا جناب مجھے اس میں بریلوی مکتبہ فکر کا دکھا دیں، اہل حدیث کا دکھا دیں. یہ سب آ گیا. میں اور آپ عام آدمی ہیں، ہم یہ سارے فتوے نہیں پڑھ سکتے. کچھ نہ کریں، یہ خلاصہ کا بٹن بنا ہے، وہ سمری کلک کر دیں. ایک پیج کی سمری بنا کر مشین خود ہی جنریٹ کر کے لے آتی ہے. جنریٹو AI ہے، مشین خود ہی جنریٹ کر کے لے کر آ جاتی ہے. دیوبند کے اس کے نزدیک کیا رائے ہے، بریلوی اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، اہل حدیث اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، سب ایک ہی اسکرین پر موجود ہے. اور یہ جو فتوے ہیں یہ آپ نے بک سے لیے ہیں سارے؟ یہ ان کی ویب سائٹ سے لیے ہیں، جو ان مکاتب فکر جو آلریڈی پبلش ہیں، کہیں آلریڈی پبلش ہیں. وہ سارے فتوے وہیں موجود ہیں. ہم نے صرف کیا کیا، ان فتووں کو یہاں چینلائز کر دیا. پھر جنریٹو AI نے ان کے فتاوی جات سے ہی اس کا پورا متن نکالا اور ایک پیج کی ایک سمری بنا دی کہ یہ رائے ہے ان کی. آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو وہاں جا کے پڑھ لیں. اب میں آپ کو صرف آخری بات دکھاتا ہوں اور اس سے آپ حیران ہو جائیں گے. چیٹ GPT 4 کا دور ہے. چیٹ GPT 4 میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے. تو ذرا دیکھیے یہاں پر اگر میں اس سے باتیں کروں گا تو یہ مجھے کیا جواب دے گا. اور میں اپنے کیمرہ مین کو بھی کہوں گا کہ جب میں اس کو فوکس کرواؤں تو ذرا وہ دکھا دے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ. میں نے آگے سے اس سے مزید کچھ بحث کرنا چاہی تو ذرا دیکھیے گا. طلحہ ہاتھ کے ساتھ بیٹھا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. صبر کے متعلق 27 احادیث سے سب ڈھونڈ لایا. اور یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طرح چیٹ GPT 4 میں آپ باتیں کرتے ہیں، آپ نے اس سے باتیں کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہا، اگلی نماز کا وقت کیا ہے. یہ اگلی نماز کے اوقات آ گئے اور اس وقت دیکھیں یہ اسلام آباد کا ٹائمنگ دکھا رہا ہے اور میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. یہ ساری چیزیں اب آپ کے بولنے پر سارے کام کر لیتا ہے. تو چیٹ GPT 4 جو اس وقت کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے اس میں انکارپوریٹ کی ہوئی ہیں. واو.